بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین کے لیے اصحاب الفیل سیریز کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ذونواس نے حبشیوں سے بچنے کے لیے کیا کھیل کھیلا؟ ذونواس کالا بیل کسے کہتا تھا؟ نجاشی نے ذونواس کو سبق سکھانے کے لیے کتنے ہزار حبشی بھیجے؟ نجاشی کے لشکر کا سربراہ کون تھا؟ جب ابرہہ یمن پر قابض ہو گیا تو نجاشی کا حکم کیوں نہ مانا؟ ابرہہ کی سرکوبی کے لیے نجاشی نے کسے بھیجا؟ ابرہہ کتنا مکار تھا؟ ابرہہ نے اریات کو کیسے دھوکہ سے قتل کیا؟ عتودہ کون تھا؟ نجاشی ابرہہ سے کیسے راضی ہوا؟ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ حشام بن محمد کہتے ہیں کہ کیسر روم کے پاس سے کشتیاں جب نجاشی کے پاس پہنچیں تو نجاشی نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں سوار کیا اور جائے مقصود کی طرف چل پڑا۔ جب ذونواس نے یہ خبر سنی تو اپنے مختلف گورنروں کو لکھا کہ اس کی پشت پناہی کے لیے جمع ہو جائیں تاکہ سب مل کر حبشیوں سے اپنا دفاع کریں اور انہیں اپنے ملک سے دفع کریں۔ گورنروں نے خبر پا کر انکار کیا اور جواباً کہلا بھیجا کہ ہر ایک اپنے علاقہ میں رہ کر قتال کرے گا۔ جب ذونواس نے ایسے حالات دیکھے تو ایک ہیلا سوچا۔ ذونواس نے بہت ساری چابیاں بنوائیں اور کئی اونٹوں پر لدوا کر حبشیوں سے جا ملا اور ان سے کہا کہ یہ یمن کے خزانوں کی چابیاں ہیں جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ پس مال اور زمین تمہاری ہے، اور انسانوں کو زندہ چھوڑنے کی ان سے درخواست کی۔ ان کا سپہ سالار کہنے لگا کہ جب ایسی بات ہے تو ہمارے بادشاہ کو لکھ بھیج۔ پس ذونواس نے نجاشی کو لکھا کہ اپنے لشکر کی طرف مذکورہ صلح کو قبول کرنے کا فرمان بھیج۔ اس کے بعد ذونواس حبشیوں کو لے کر چلا اور صنعاء میں داخل ہوا اور سپہ سالار سے کہا کہ اپنے معتبر لوگوں کو بھیجو تاکہ ان کے خزانوں پر قبضہ کر کے لے آئیں۔ سپہ سالار نے معتبر لوگوں کو چابیاں دے دیں اور وہ حصول خزائن کے لیے چل پڑے۔ ادھر ذونواس نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ جو بھی کالا بیل یعنی حبشی تمہارے پاس آئے اسے فوراً ذبح کر دو۔ خطوط ملنے پر جو بھی حبشی ان کے ہتھے چڑھا قتل کر دیا گیا، صرف وہی لوگ بچ سکے جو راستے سے ہٹ کر چلے تھے۔ جب یہ خبر نجاشی کو پہنچی تو اس نے 70,000 کا لشکر بما ساز و سامان کے ذونواس پر غلبہ پانے کے لیے بھیجا اور اس لشکر پر 2 سپہ سالار مقرر کیے۔ ان میں سے ایک ابرہہ آشرم تھا۔ جب یہ لشکر صنعاء پہنچا تو ذونواس نے دیکھا کہ وہ ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر میں کود پڑا اور موت کو گلے لگا لیا۔ فتح کے بعد ابرہہ صنعاء پر بادشاہ بن بیٹھا اور نجاشی کی طرف کچھ بھی نہ بھیجا، اور ادھر نجاشی سے کہا گیا کہ ابرہہ نے تیری اطاعت سے روگردانی کر دی ہے۔ نجاشی نے جب یہ دیکھا کہ ابرہہ مجھ سے علیحدہ ہو بیٹھا ہے تو اس پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ اس پر اریات نامی آدمی کو سپہ سالار بنایا۔ جب اریات ابرہہ کی زمین پر اترا تو ابرہہ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے اور تجھے ایک دن اور ایک ملک میں لا کر جمع کیا ہے، لہٰذا تو بھی دیکھ لے کہ تیرے ساتھ کون ہے اور میں بھی اپنے ہمراہیوں کو دیکھ لوں، لہٰذا ہم دونوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ جو بھی ہم میں کامیاب ہوگا وہ بادشاہت کا مالک ہوگا۔ اس تدبیر سے عوام الناس کا قتل عام بھی نہ ہوگا۔ اریات نے اس تدبیر سے رضامندی ظاہر کی، لیکن ابرہہ نے ایک بات سوچ لی۔ دونوں کے درمیان مقابلے کی جگہ مقرر ہوئی۔ ادھر ابرہہ نے اپنے ایک غلام عتودہ کو مقررہ جگہ کے قریب ہی ایک گڑھے میں چھپا دیا۔ جب مقابلہ ہونے لگا تو اریات نے اس پر حملہ کیا مگر وہ وار سے بچ گیا، لیکن وار کی وجہ سے ابرہہ کی ایک جانب کی ناک کٹ گئی، اسی وجہ سے اسے آشرم کہا جانے لگا۔ جب ابرہہ کے عتودہ نامی غلام نے ابرہہ کو گھائل کرتے ہوئے دیکھا تو موقع پا کر اریات پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ ابرہہ نے غلام سے کہا کہ حکم میں پورا کروں گا۔ غلام نے کہا کہ یمن کی کسی عورت کو اپنے خاوند کے پاس نہ بھیجا جائے تاکہ میں اس عورت پر قدرت نہ پالوں۔ ابرہہ نے کہا کہ جا اپنی مراد کو پہنچ۔ اس کے بعد اہل یمن غلام عتودہ کے دشمن ہوئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ پھر ابرہہ نے اہل یمن کو آزاد کر دیا۔ نجاشی کو جب اریات کے قتل کی خبر پہنچی تو نجاشی نے قسم اٹھا لی کہ جب تک ابرہہ کا خون نہ بہائے گا اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھے گا۔ ابرہہ کو جب نجاشی کے اس حلف کی خبر پہنچی تو نجاشی کو خط لکھا کہ اے بادشاہ، میں بھی تیرا غلام اور اریات بھی تیرا غلام۔ وہ جب یمن آیا تو تیری بادشاہت کو تباہ کرنا چاہتا تھا اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہوا۔ میں نے اسے روکا اور چاہا کہ اسے قاصد بنا کر تیرے پاس بھیجوں، مگر اس نے انکار کیا اور بغاوت کر کے تیرے لشکر کو قتل کرنا چاہتا تھا۔
مجبوراً میں نے ایسا کیا۔ میں نے سنا ہے کہ تو نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ تو میرا خون بہائے گا اور میری زمین کو روندے گا، تو میں تیرے پاس ایک بوتل میں اپنا خون ڈال کر بھیج رہا ہوں اور اپنی زمین کی مٹی کا ایک تھیلا بھی بھیج رہا ہوں۔ میرا خون زمین پر بہا دینا اور مٹی بکھیر کر اس پر چل دینا، اسی طرح تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ میں تیرا بندہ ہوں، میری عزت تیری عزت ہے۔ نجاشی ابرہہ سے راضی ہوا اور اسے بدستور گورنری پر بحال کر دیا۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔